لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جو سختیاں، جو تکلیفیں، جو دینی اعتبار سے پابندیاں پہلی امتوں پر تھیں، اللہ پاک نے ہمارے اوپر ان کو نرم کیا، ہمیں رخصتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے اوپر اللہ پاک نے احکام کو نرم کیا۔ پہلی امتوں کے لوگ
بڑی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، ان کو کاٹنا پڑتا تھا، بلکہ جسم ناپاک ہو جاتا تو اس کو بھی کاٹنا پڑتا تھا۔ جب ان کی نماز کا وقت آتا تو نہ گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، نہ جنگل میں، صرف عبادت گاہ میں نماز پڑھنے کی ان کو اجازت تھی۔ اگر مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، قربانی کا گوشت وہ نہیں کھا سکتے تھے، یہ جلا دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہ جلا دیتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کو میسر نہیں تھیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی غلامی اور آپ کی امتی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں اور ایسی ایسی استقامت دکھائی کہ جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ ایک واقعہ سیر و اعلام النبلا، یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے عربی کی، کئی جلدوں میں ہے، اس کی 12ویں جلد میں 220 صفحہ پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ 3304 یہ اس کا رقم نمبر ہے، یعنی اس میں مشاہیر جو ہوئے نا، پرانے بزرگ لوگ، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تو ان بزرگوں کا یہ نمبر ہے 3304۔ یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، امام ابو بکر نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ واقعہ آپ سنیں گے تو تھوڑا بہت آپ کو اندازہ، بلکہ بہت سارا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، روزے کی بات کی جائے تندرست ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ کی بات کی جائے تو کئی لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں اور تاوان سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں قیامت کی نشانیاں ہیں ساری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ ایسے ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کر لیا کرو، نہیں، مطلب یہ افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میری امت میں ایسا نہ ہوتا، لیکن لوگ ایسا کریں گے۔ اس میں ایک یہ بھی بات ہے، آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، ناچنے گانے والے لوگ جو ہیں نا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بڑی عزت ہوگی، یہ معاشرے میں معزز لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ فلمیں، ڈرامے ہیں، یہ لوگ جو ہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، حالانکہ سب کو پتہ ہے یہ گناہ کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کو اتنے اہتمام سے بلاتے ہیں، اپنی کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کے ہنسی مذاق والے ڈرامے لگتے ہیں نا، اب تو ان کو باہر سے بھی پیسہ ملتا ہے نا، اتنے وہ ہو جائیں، لائکر ہو جائیں، اتنے سبسکرائبر ہو جائیں تو اتنے ڈالر آپ کو ملیں گے۔ خود ہمارے ملک کے اندر بھی ان لوگوں کو بڑا نوازا جاتا ہے، بڑے اہتمام سے ان کو بلایا جاتا ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو ہم ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، یعنی وضو کرنا، نماز پڑھنا، یا اللہ کے دیے ہوئے میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اور عشر دینا اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئے ہیں، اور بہانہ یہی بنتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، حالات بڑے خراب ہیں، یہ وہ۔ حالانکہ چند سال پہلے آپ دیکھیں تو حالات اس سے زیادہ خراب ہوتے تھے۔ ہم خود پتہ ہے، ہمیں بچپن میں ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، وہی پہن کر اسکول جاتے تھے، وہی گھر میں پہنتے تھے۔ ہاں جی، پورے علاقے میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، اور جو بیمار ہوتا جنازے کی طرح اس کے
چارپائی اٹھا کے لے کر جاتے تھے۔ سائیکل کسی بندے کے پاس ہوتا تھا، موٹر سائیکل ہمارے پورے گاؤں میں نہیں ہوتا تھا کہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے آیا تو سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ ان کا یہ سائیکل کا خامند ہے۔ اب بندے کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود بھی بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور صحت تندرستی کے باوجود بھی بہت سارے لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ اب جمعے پر دیکھیں ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے، اور یہ لوگ چلو آدھے باہر سے آتے ہوں گے، آدھے تو یہاں رہتے ہیں نا، تو اگر پانچوں وقت مسجد میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر دیں۔ یہ خوف جو ہے نا، یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ یہ ہم پر خوف داری ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی سارا کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، پرسوں پتہ نہیں کیا واقعہ ہو جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے جہاں آزمائشوں کا ذکر کیا نا، سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا ہے۔ خوف آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ سنیں آپ، امام ابو بکر نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکڑی کے پنجرے میں قید کر کے مصر بھیج دیا گیا، کیونکہ اسماعیلی ایک فرقہ ہوا ہے، یہ شیعوں کا ایک فرقہ تھا، وہ اللہ مولا علی کے بارے میں وہ خدا ہیں یا اس طرح کے ان کے عقائد تھے، تو آپ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ خلیفہ نے کہا، جب مصر ان کا پنجرہ پہنچا نا، یہ اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا بزرگ اور اتنا بڑا ولی اللہ اور اتنا بڑا آدمی، اس کے ساتھ دیکھو کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کام کیا ہے، علماء کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ انگریز نے ایسا ظلم ستم کیا علماء کے اوپر، میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ دلی سے لے کر کوئی آگے انہوں نے جگہ بتائی، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں جس درخت کے اوپر کسی جید عالم کی لاش کو نہ لٹکایا ہوا ہو۔ علماء کے سر اتار کر یہ کھوپڑی کا پیالہ بنا کے وہ انگریز شراب پیتے تھے، گرم استری کر کے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جسم کے اوپر گرم استری پھیرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی استقامت عطا کی کہ بس بات یہ تھی کہ یہ کہہ دو کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہی تو فتویٰ میں نے دیا ہے۔ عوام کے اندر بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں، لیکن اکا دکا ہوئے ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی یہی کہا تھا کہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں مارا راجپال کو، تو انہوں نے کہا نہیں، انکار کروں، ایک ہی نیکی کا کام زندگی میں کیا تو اس کا بھی انکار کروں۔ لیکن اہل علم کی، علماء کی، بزرگوں کی قربانیاں ایسی ہیں کہ جن کو یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا تم وہی ہو جو کہتے ہو کہ اگر کسی کے پاس 10 تیر ہوں تو ایک تیر رومیوں پہ مارے اور 9 تیر جو ہیں وہ اسماعیلیوں کے اوپر چلائے۔ یہ بادشاہ نے اپنی طرف سے بات کی، مطلب یہ ہے کہ ایک تیر کی تم ہمیں رعایت دیتے ہو کہ 9 تیر جو ہے نا وہ ہمیں مارے جائیں، اور ایک جو ہے وہ رومیوں کے اوپر۔ رومی عیسائی تھے نا۔ انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا نہیں، میرا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ ایک تیر رومیوں پہ مارو اور 9 جو ہے وہ اسماعیلیوں پہ مارو۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر 10 تیر ہوں تو وہ 10 کے 10 تم پر چلائے۔ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، خلیفہ کو کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا ہے، صالحین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، اور زمین پر خدا بن کر بیٹھ گئے ہو۔ اس حق گوئی پر ان کو یہ سزا ملی کہ روزانہ ان کا منہ کالا کر کے شہر میں پھرایا جاتا تھا، دوسرے روز کوڑوں سے جسم کو ادھیڑ دیا گیا، تیسرے روز سر کی جانب سے ان کی کھال کھینچنے کا حکم دیا گیا، سر کی طرف سے اوپر سے کھینچو نیچے تک جاؤ۔ اچھا، کوئی مسلمان کسائی جو ہے نا اس کام پر آمادہ نہ ہوا کہ میں نہیں، بزرگ آدمی ہے، میں کیوں اس کی کھال کھینچوں؟ تو ایک یہودی کسائی کو بلایا گیا، اس نے چہرے کی طرف کھال اتارنی شروع کی اور آپ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جب یہودی سینے تک آیا تو
آپ کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کو رحم آ گیا، یہودی ہو کر اس کو رحم آ گیا، تو اس نے تکلیف کے خاتمے کے لیے اس نے کہا یہ تو ابھی بڑا لمبا سفر ہے، تو یہ بیچارہ تو تکلیف سے بدحال ہو جائے گا، تو اس نے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور ان کا شہادت ہو گئی۔ لیکن اتنا ظالم بادشاہ تھا تو اس نے وصال کے بعد بھی پوری کھال جو ہے ان کے جسم سے اتروائی اور اس میں بھوسا بھر کر شہر میں لٹکا دیا کہ جو ہمارے خلاف فتویٰ دے گا اس کا یہ حشر کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، مشکل کام تو ہم نے کیے کوئی نہیں، مشکل کام تو بلال حبشی کر گئے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوتا تھا۔ مشکل کام تو حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، ابو جہل نے ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی، مرنے کے بعد نہیں، زندہ، اور دونوں اونٹوں کو ایسے چلا دیا، دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہمارا ہمیں کون سی مشکل ہے؟ وضو کر کے نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، زکوٰۃ دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں نے جو موضوع آج بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، خاص طور پر بارش کو روک دیتا ہے، فصلیں نہیں ہوتی، فاقے ہو جاتے ہیں، غلے کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اس سے وبائیں پھیلتی ہیں۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثنوی کے اندر یہ شعر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابر ناید از پے منع زکوٰۃ والزنا افتد وبا اندر جہاد۔ یہ دونوں خرابیاں اس وقت اتنی عام ہیں کہ آپ حضرات سے کیا چھپانا ہے، ساری دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اچھا کئی لوگ جو ہے نا وہ حالانکہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی سے دیتے ہیں نا، چلو دینا چاہیے، مرضی سے دیں گے۔ اگر میرے جیسا کوئی بندہ کہہ دے نا کہ فلاں مجبور ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے، تو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے یعنی کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہیں یا آپ کے کہنے پر دے رہے ہیں، اگر آپ نہ کہتے تو ہم نے نہیں دینی تھی، حالانکہ دینے تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو چلو کوئی ذمہ دار بندہ، کوئی قابل اعتبار بندہ اگر آپ کو کہہ دے تو آپ اگر دے دیں تو آپ کا ہو سکتا ہے فیصلہ جس کو آپ دیں آپ کا فیصلہ صحیح نہ ہو، لیکن ہم جن کو جانتے ہیں وہ مستحق لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم آپ کو کہیں کہ زکوٰۃ کے ساتھ اس کی مدد کی جائے تو اگر پھر بھی آپ کنی کی طرح اور پھر بھی گھبرائیں اور پھر بھی اعتبار نہ آئے تو پھر بڑی عجیب بات ہوگی نا۔ زکوٰۃ کے اور عشر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ دیہاتوں میں جائیں، ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ عشر سے بھی ایسے ہی بچتے ہیں جیسے شہروں والے زکوٰۃ سے بچتے ہیں، اگرچہ فصلیں کم ہوتی ہیں لیکن عشر ادا کرنے سے اللہ پر ایمان اصل میں کم ہے نا، اللہ پر ایمان جو ہے نا وہ تھوڑا ہے ہمارا، ورنہ 1-2 سال ہو سکتا ہے ہمیں تنگی برداشت کرنی پڑے، اس کے بعد اللہ پاک جو اپنی مہربانی کرے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بندہ، حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک بندہ جا رہا تھا سفر پہ، فسمع صوتا فی صحابۃ، اس کے سر کے اوپر بادل آیا تو اس سے یہ آواز آئی، اس کے حدیقۃ فلان، کہ اے بادل فلاں بندہ جو ہے اس کی زمین کو جا کر سیراب کر دے۔ نام لیا، یعنی بادل سے نام پکارا گیا کہ اے بادل فلاں بندہ جو ہے اس کی زمین میں جا اور وہاں برس اور اس کی زمین کو سیراب کر دے۔ فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل جو ہے وہ ادھر مڑ گیا، اور جب اس بندے کی زمین پر پہنچا فافرغ ماءه في حرة، تو پتھریلی زمین تھی تو اسی حساب سے اس نے فصل وہاں پہ جیسی ہوتی لگائی ہوئی تھی، تو وہاں بادل خوب برسا۔ فانتهى الى الحرة، وہ جب اس کی زمین پر پہنچا، فاذا هي اذناب شراج، ایک پر نالا بنا ہوا تھا، اس میں پانی گیا اور اس کی زمین کو اس نے سیراب کر دیا۔ یہ بندہ جس نے بادل سے نام سنا
اس نے کہا یار اتنا بزرگ بندہ، پہنچا ہوا بندہ ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے، لیکن بادلوں سے اس کا نام پکارا جا رہا ہے، میں جا کر پتہ تو کروں یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ کہتے میں وہاں گیا، میں نے اس بندے کو دیکھا، میں نے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، الاسم الذی سمع فی الصحابہ، وہی نام اس نے بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ فقال یا عبداللہ، اس نے کہا لما سألتنی عن اسمی، میرا نام کیوں پوچھا تو نے؟ تو اس نے کہا انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، اس بادل سے میں نے تیرا نام سنا ہے اور اس سے آواز آئی ہے کہ فلاں بندے کی زمین کو سیراب کر دے۔ اب مجھے تو یہ بتا، فما تصنع فیہا، تو جب زمین میں غلہ بوتا ہے، تیری فصل ہوتی ہے، تو اس فصل کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ تیری اتنی مدد کر رہا ہے کہ بادلوں کو بھیج رہا ہے اسپیشل تاکہ تیری زمین کو سیراب کر دے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان قلتا ھذا، اگر تو اتنی بات تو نے کہہ دی ہے تو انظر الی ما خارج منہا، میں جب میری فصل نکلتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، فاتصدق بثلثہ، تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، وآکل انا وعیالی ثلثہ، اور میں اور میرے گھر والے تیسرا حصہ کھا لیتے ہیں، وارد فیہا ثلثہ، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے نا وہ واپس اسی زمین میں آ جاتا ہے بیج کے طور پر۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے تیری مدد فرمائی ہے اور تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے اپنا نظام جو ہے وہ تیری حمایت میں لگا دیا ہے، اور بادل جو ہیں وہ تیرے زمین کو آ کر سیراب کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا اور لوگوں کو نیکی کے راستے پر لگانا، امر بالمعروف نہی عن منکر، اس بارے میں بڑا زور دیا ہے۔ رزق حلال اور صدق مقال کے بارے میں بڑی تعلیمات ہیں صوفیہ کرام کی، اور امت کو تباہی سے بچانے کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اصول فقہ کے مطابق یہ درجے ہوتے ہیں کام کرنے کے اور کام نہ کرنے کے۔ مثلا یہ کام کرنے کا درجہ فرض سے شروع ہوتا ہے اور جواز اور اباحت تک آتا ہے، اور نہ کرنے کا درجہ حرام سے شروع ہوتا ہے اور اباحت تک آتا ہے۔ فرض کے مقابلے میں حرام ہے، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے، سنت کے مقابلے میں مکروہ تنزیہ ہے، اصاعت سنت موقدہ کے بارے میں اصاعت ہے، یعنی جو بندہ سنت موقدہ ادا نہیں کرتا وہ بہت برا کام کرتا ہے، اور سنت غیر موقدہ کے بارے میں مکروہ تنزیہ ہے، اور مستحب کے بارے میں خلاف اولا ہے، اور ایک درجہ دونوں میں مشترک ہے اور وہ اباحت کا اور جواز کا درجہ ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، یہ جواز والے درجے میں سے پہلا درجہ ہے، اور زنا سے بچنا یہ حرام ہے، یہ نہ کرنے والے کاموں میں سے پہلے نمبر کا یہ کام ہے۔ یہ دونوں کام کرنے کی نحوست یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتا ہے، فصلیں رک جاتی ہیں، معاشرے میں وبائیں پھیل جاتی ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کئی ایسے لوگ، میں خود ان کو جانتا ہوں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن 20 سال تک ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر پڑے رہتے ہیں، نہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں 2 حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کی تشریح میں، اس شعر کی تشریح میں 2 حدیثیں ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ ما حبس قوم بالزکاۃ الا حبس اللہ عنہم القطر، کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے تو اللہ اس سے اپنی رحمت کی بارش کو روک دیتا ہے۔ یا تو بارش ہوتی ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا کئی مہینے دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، اور یا پھر ہوتی ہے تو نقصان دہ بارش ہوتی، رحمت کی بارش نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا خمسن بخمسن، جب دنیا میں 5 قسم کے کام کیے جاتے ہیں تو نتیجے میں 5 قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ کام جو اللہ نے منع کیے ہیں
وہ جب بندے مخلوق 5 کام کرتی ہے تو نتیجے میں 5 سزائیں ان کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ ما نفذ قوم العہد الا سلط اللہ علیہ عدوہم، جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، عہد توڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں نا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو جس کو رب مانا جائے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ لہذا نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کا کام کرنا، یہ وہ وعدے ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں، اور کہاں تک ہم ان پر عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرے وہ وعدے ہیں جو بندوں سے ہم کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر دی زبان سے۔ یہ موبائل جو ہے نا، موبائل، اس پر عموماً لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ سچ اگر بول دیا جائے نا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ آپ کے پاس مہمان آ رہا ہے نا، تو آپ اگر بار بار اس کو فون کرتے ہیں تو وہ 1-2 بار تو ہو سکتا ہے سچ بولے، لیکن پھر شدرے پہنچا ہوگا تو آپ کہاں پہنچے ہو جی؟ وہ کہا کہ کلمہ چوک پہنچ گیا ہوں، اکبر چوک۔ بھئی آپ کو کیا ملا جھوٹ بول؟ حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن جھوٹ اتنا عام ہو گیا معاشرے کے اندر، وعدہ خلافی اتنی عام ہو گئی معاشرے کے اندر کہ وہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ ہم اب اس کو جھوٹ یعنی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہمارے رگ رگ کے اندر یہ چیز بس گئی ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے، یہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا جو ہے نا، تو دشمن کا مسلط ہونا، یہ آپ کے جو حکمران ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ عدوہم، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ عوام کے ساتھ کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور لوگوں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، مہنگائی پر کیسے قابو پا رہے ہیں، بے روزگاری کے کیسے خاتمہ کر رہے ہیں، آپ کا پیٹ کیسے بھر رہے ہیں اور اپنے خزانے کیسے بھر رہے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے 1 مہینے میں ٹی وی بھیج دیا، دوسرے مہینے میں فریج بھیج دی، تیسرے مہینے میں بیڈ بھیج۔ خود مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں اب 3 مہینوں سے ایسے ہی کر رہا ہوں، کبھی بیڈ بھیج دیتا ہوں، کبھی ٹی وی بھیج دیتا ہوں، کبھی فریج بھیج دیتا ہوں۔ تو فرمایا جب تم اللہ سے غداری کرو گے تو اللہ ایسوں کو تم پر مسلط کرے گا کہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تمہاری خیر خواہی نہیں کریں گے۔ مولانا روم اس پر بھی کہتے ہیں کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، کہ مکافات عمل سے غافل نہ ہو۔ اگر گندم بیجے گا تو گندم ہی اگے گی، جو نہیں اگیں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ تو جو چاہے کرے اور اللہ کو کہے یا اللہ جو میں چاہتا تو وہ کر، یعنی میں تیری مرضی پر عمل نہ کروں گا، تو میری مرضی پر عمل کر۔ دوسری بات، ما حکموا بغیر ما انزل اللہ تعالی الا فشا فیہم الفقر، جب حکمران اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اوپر والے حکمران ہوں، سینٹ والے، قومی اسمبلی والے، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، یا نیچے والے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور یہ ضلع کچہری وغیرہ، تھانے وغیرہ، جب یہ لوگ انصاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فقر کو عام کر دے گا، تنگ دستی کو عام کر دے گا، لوگوں میں غربت پھیل جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ محتاج ہو جائیں گے لقمے لقمے کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، ایک جب فرمایا فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں، پھر فرمایا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں، پھر فرمایا فاولئک هم الفاسقون، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ولا ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، اور جب کسی قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے تو اس میں موت عام ہو جاتی ہے، اس میں موت کیا ہو جاتی ہے؟ عام ہو جاتی ہے۔ وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ اب دیکھو اسپتالوں میں جا کر ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ اب کئی پرانے لوگ جو ہیں، میں نے خود دیکھا، 90 سال عمر ہے حاجی صاحب کی، ادھر آتے ہیں یہاں پہ تو کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی کبھی گولی نہیں کھائی، ہاں تھوڑا بہت کبھی بخار ہوتا ہے
تو بس آپ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹیکا میں نے نہیں لگوایا، گولی میں نے نہیں کھائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اب جوانی کے اندر ہی لوگ جو ہیں 40 سال کی عمر ہوتی ہے اور گولیوں کا ایک پورا گچھا ہوتا ہے جو ان کو کھانا پڑتا ہے۔ تو فحاشی بے عریانی اور بے حیائی کے بڑھنے سے وبائیں پھیل جاتی ہیں اور موت عام ہو جاتی ہے۔ ولا تطفف المکیال الا مونع النبات واخذوا بالسنین، اور جب ناپ تول میں کوئی قوم کمی کرتی ہے تو اس سے نباتات اور فصلوں کو روک دیا جاتا ہے اور فاقوں کے اندر اس قوم کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں غلوں کے اور پھلوں کے اور ڈھیروں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہر بندہ وہ لے بھی سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ غریب بندہ تو دال روٹی چلانا بڑا مشکل ہے، وہ پھل کہاں سے کھائے گا؟ حالانکہ وہ جیسے آپ کے لیے ضروری ہے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ان کو بچوں کو بھی پھل ملنا چاہیے، اس میں توانائی ہوتی ہے اور یہ ہر ایک کو میسر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب مصیبت تکلیف آتی ہے تو چھوٹے بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بچو اس عذاب سے کہ جب وہ آتا ہے تو پھر صرف گناہ گار ہی قابو نہیں آتے بلکہ جو بے گناہ ہے وہ بھی اس میں قابو آ جاتے ہیں، اگرچہ بے گناہوں کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بدلے نعمت عطا فرما دے گا۔ یہ چوتھی بات ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے وَلَا مُنِعُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، اور جب زکوٰۃ کو روک دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ ہم یہ کام اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور امیر بننے کے لیے اور اس ڈر سے کہ کہیں زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم نہ ہو جائے، اور سود لیتے ہیں جو لوگ لیتے ہیں تاکہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ ہمارے جیسے ہزاروں عقل مند آئے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب تم سود لیتے ہو تمہارا مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ تمہارے مال میں کمی آ جاتی ہے، اور جب زکوٰۃ دیتے ہو تو کبھی نہ سوچا کرو تمہارے مال میں کمی آ گئی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تمہارے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رسول کے قول ہیں، قیامت آ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، ان میں کوئی شک، کوئی جھوٹ یا کوئی خلاف ورزی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد کر کے یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ان پر پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کریں، حقوق غصب کرنے سے بچیں، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض اور پابندیاں عائد کی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔